حضرت طفیل کا چہرہ حق کی فتح سے چمک رہا تھا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کتنی کشش ہے ایمان میں، کتنی کشش ہے قرآن میں۔ سارا مکہ ایک طرف، سارا قریش ایک طرف، سارے سردار ایک طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند آیت قرآن کی تلاوت کانوں میں گئی اور ایمان داخل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنے خاص حبیب، اپنے محبوب نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو سننے کے بعد پتھر دل بھی موم ہو گئے، اور وہ عرب لوگ جو کسی کی مانتے نہیں تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلوار اٹھا لیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندان کے خاندان کٹ جاتے، مر جاتے اور مار دیا کرتے تھے، قرآن کریم نے ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا اور قرآن کریم نے ان کو انسان بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، لیکن یہ آج تک جو کا تو حرف بحرف باقی ہے اور قیامت تک اسی طرح سے باقی رہے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ ہو۔ اگر انسان کو دنیا کی ترقی چاہیے تو قرآن پڑھے، دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی چاہیے تو قرآن پڑھے، بیمار ہو جائے شفا چاہیے تو قرآن پڑھے، اللہ کے نبی کی شفاعت چاہتا ہے تو قرآن پڑھے۔ الغرض کوئی چیز انسان کی زندگی کی ایسی نہیں ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود نہ ہو۔ ہر چیز قرآن میں اللہ نے موجود رکھی ہے۔ مکے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے دیتے آپ کو 10 سال گزر چکے تھے، مکے کی گلی کوچوں میں ہر طرف اسلام کے چرچے ہونے لگے تھے، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں مسلمان ہو گئی تھی، کچھ بچے بھی مسلمان تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کا یہ اثر تھا، جو آپ کی زبان مبارک سے کلمہ حق سنتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز سنتا یا قرآن کریم کی تلاوت سنتا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا اور اسلام میں داخل ہو جاتا۔ اور صرف اسلام میں داخل نہیں ہوتا، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا تو اپنی جان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھڑکنے کے لیے تیار رہتا۔ یہ حالت دیکھ کر مکے کے کافر، مکے کے سردار
مکے کے مشرک بہت جھنجھلائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا، تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں، اور جادو کی زور سے ان کو باتیں سنوا دیتے ہیں۔ چلو اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد جادوگر ہیں تو محمد کے ساتھی تو جادوگر نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا چبوترا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ عورتیں اور بچے آپ کی بہترین آواز سن کر، قرآن کریم کی تلاوت سن کر فوراً دوڑ کر آ جاتے اور قرآن کو سننے لگتے۔ اس طرح سے ہوتا کہ کوئی تماشا ہو رہا ہے، کوئی کھیل ہو رہا ہے، اور جب وہ قرآن کریم کی آواز ان کے کانوں میں جاتی تو وہ عورتیں مسلمان ہو جاتی۔ مشرکین نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی قرآن کریم باہر بیٹھ کر پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی، آپ کو روک دیا گیا۔ تو اگر حضور کے تعلق سے کہتے جادوگر ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کا قرآن سن کر بھی عورتیں مسلمان ہو جاتی۔ 10 سال گزر گئے۔ یمن کا مشہور شاعر تھا جس کا نام طفیل تھا، اپنے قبیلے کے سردار تھے، یمن کے لوگ ان کو مانتے تھے، اور جب یہ مکہ آیا کرتے تھے، مکے کے آنے کا ارادہ ہوتا تو یمن میں حضرت طفیل کا استقبال کیا جاتا تھا۔ یمن کے سردار طفیل جب مکہ المکرمہ آئے تو ان کا بڑا استقبال کیا گیا، ویلکم کیا گیا مکے کے سرداروں کی طرف سے۔ قریش مکہ نے طفیل کا استقبال کیا اور ان کو مبارکبادی پیش کی۔ اس کے بعد ان کو بڑی عزت دی گئی، لیکن یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ مکے کے جو سردار تھے ان کو ایک پریشانی اور لاحق ہو گئی۔ کہنے لگے کہ اگر طفیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن لیا اور یہ مسلمان ہو گئے تو یہ ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی، اس لیے ایسا کام کیا جائے کہ طفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام سناتے ہیں وہ کلام نہ سن سکے۔ اب جب طفیل رہنے لگے تو مشرکین مکہ نے طفیل سے کہا کہ طفیل تم یمن کے سردار ہو، تم بہت اچھے آدمی ہو، بڑے اونچے خاندان کے ہو، ادھر کی ادھر کی لگائی اور کہا کہ ایک بات بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے مکے میں ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکے میں رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اور وہ ایک کلام پڑھتے ہیں، وہ ایک قرآن سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ لہذا طفیل تم سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد جادوگر ہیں، محمد کے قرآن کو مت سننا، اگر تم نے محمد کے قرآن کو سن لیا تو مشکل ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طفیل کے ساتھ کچھ لوگ ہر وقت ساتھ لگے رہتے تھے۔ اگر طفیل کو کہیں بھی جانا ہے ساتھ میں 2-4 چمچے ساتھ میں رہتے تھے، اس لیے کہ کبھی کہیں اچانک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ ہو جائے۔ کئی دن گزر گئے اور ان کو اتنا بولا کہ ان کی آواز میں جادو ہے، اگر ان کی آواز سنو گے تو ان کے ہو جاؤ گے۔ تو طفیل نے اپنی دونوں کانوں میں روئی کو رکھ لیا کہ اگر کسی انجان نے مجھے آواز دی تو آواز نہ آئے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ایک مشہور مثال ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور منظور تھا۔ کافی دن مکے میں رہے اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔
اور طفیل آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھ گئے۔ طفیل نے سن رکھا تھا اور طفیل کو یہ ڈر تھا کہ اگر میرے دل میں بات اتر گئی تو میں بے دین ہو جاؤں گا، میرا دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیکن پھر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ نہیں، میں تو سمجھدار ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں عقل مند ہوں، یمن کا بڑا شاعر ہوں، بہت اچھے اشعار مجھے کہنے آتے ہیں، بہت اچھی نظمیں میں کہنا جانتا ہوں، میرے اندر علم ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا چاہیے۔ اس کے بعد طفیل نے دل میں یہ طے کر لیا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنوں گا، اور اگر ان کی بات صحیح لگی تو بات کو سننے میں کیا حرج ہے، اور اگر ان کی بات بری ہے تو کوئی بات نہیں، ہم ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے نکال لیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، ادھر اللہ کے نبی تلاوت فرما رہے ہیں۔ طفیل شاعر پہلی مرتبہ اللہ کے نبی کی آواز کو سننے کے لیے اللہ کے نبی کے برابر میں بیٹھ گئے ہیں، ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر طفیل کا دل پگھلنا شروع ہو گیا، دل نرم ہونا شروع ہو گیا، دل کے اندر اچھائی آنا شروع ہو گئی، برائی مٹنے لگی۔ جس کی آواز نہ سننے کے لیے طفیل شاعر نے اپنے کانوں میں روئی رکھی تھی، جس سے ملاقات نہ ہونے کے لیے مکے کے قریش نے اللہ کے نبی سے دور رکھا تھا، آج قرآن نے طفیل کے دل کو نرم کر دیا، اور قرآن نے طفیل کے دل کو صاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو طفیل پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد دروازہ بند کرنے والے تھے تو طفیل نے دروازے پر ہاتھ مارا، کنڈی بجائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے، دیکھتے کیا ہے کہ یمن کا بڑا شاعر طفیل پیچھے کھڑے ہیں اور آہستہ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو بڑا بلند اخلاق تھا، آپ نے فرمایا کہ بالکل اندر آ جاؤ۔ بڑی عزت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر میں لے گئے، اور گھر میں لے جا کر ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، معلوم کیا، طفیل بتاؤ کیوں آنا ہوا، کیا بات؟ طفیل یمنی نے پوری داستان سنائی کہ میں یمن کا بڑا شاعر، یمن کا سردار، بڑے خاندان والا ہوں، میں مکے آیا، اس طرح سے استقبال کیا گیا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ محمد کی بات نہ سننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ارادہ کر لیا، کئی دن تک بجتا رہا، کان میں روئی رکھی، پھر ارادہ کیا اگر بات صحیح ہے تو سننے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، ضرور سننی چاہیے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو پھر ہم سنیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ لیکن جب میں نے آپ کے قرآن کو سنا، اللہ کے کلام کو سنا، تو میرے دل میں یہ بات آ گئی ہے، اور میرے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ دل کی سیاہی دھل رہی تھی، غفلت کے پردے اٹھ رہے تھے، حقیقت کا جمال آنکھوں میں چمک آیا ہے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، جب آپ نے تلاوت فرمائی تو میرے دل نے کہنا شروع کر دیا، واللہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، عرب کا ایک سے ایک اچھا کلام میں نے سنا ہے، لوگوں کو سنایا ہے، مگر آج تک اتنا اونچا کلام، آج تک اتنا پاکیزہ کلام میں نے کسی سے نہیں سنا۔ واقعی یہ کلام سراسر ہدایت ہے، یہ کلام سراسر نور ہے، یہ کلام سراسر انصاف ہے۔ جس نے اس کلام سے منہ موڑ لیا گویا اس نے اپنی ہدایت سے منہ موڑا ہے۔ خدا کی قسم یہ کلام کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا، یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے اللہ کا کلام ہے۔ طفیل کہتے جا رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کی ہدایت پر باغ باغ ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے طفیل کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور ایمان کے نور سے ان کے سینے کو جگمگا دیا۔ یہ کون سی تبلیغ تھی؟
یہ صرف قرآن کریم کی تلاوت تھی اور کچھ نہیں تھا۔ یمن کا یہ معزز مہمان جو پورے مکے کا مہمان تھا، اب ایمان کی عزت پا چکا تھا۔ مکے میں داخلے کے وقت صرف دنیا کی عزت اس کے پاس تھی، لیکن کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اب ایمان کی عزت اور دین کی عزت اسے حاصل ہو چکی تھی۔ جب طفیل نے یمن کو واپسی کا ارادہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا حضور میرا سینہ تو نور ایمان سے جگمگا اٹھا ہے، لیکن میرا قبیلہ اور گھر کے لوگ تو کفر کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے انہیں بھی ایمان کی دولت مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے، دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ تو طفیل کو اسلام کا نشان بنا دے، اس سے لوگ اسلام کی راہ پائیں اور اسلام کے راستے پر چلیں۔ طفیل ایمان کی تڑپ لے کر اپنے گھر پہنچے۔ یمن پہنچنے کے بعد بوڑھے والد سے ملاقات ہوئی۔ طفیل بولے، ابا میں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں آ گیا ہوں۔ ابا اب میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، مکے کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اب میرا رشتہ صرف اسی سے ہے جو اس رسول کا کلمہ پڑھے اور اسلام کو اپنا دین مانے۔ طفیل کی یہ بات دل سے نکلی ہوئی تھی، سوچ والد کے کان میں پڑی تو دل کو لگ گئی، اور دل کو لگنے کے بعد والد نے کہا، اچھا ایمان میں یہ قوت ہے، اس سے باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ آج بہت سارے لوگ جن کے بچے غیر اسلامی کام کرتے ہیں، مثلا اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، دوسرے مذاہب کے پیروکار ہو جاتے ہیں، دوسرے مذاہب کے ساتھ لوگ لگے رہتے ہیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اس کا معاملہ۔ یہاں ایمان لاتے ہی باپ سے کہہ دیا کہ تیرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا رشتہ صرف اس سے ہے جس کا رشتہ محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ نے کہا، بیٹا ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ باپ کے رشتے کو ختم کر دیا؟ اگر واقعی تیری بات میں سچائی ہے تو تیرا باپ بھی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے جس پر تو ایمان لاتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے محبت کے آنسو آنے لگے، خوشی کے آنسو آنے لگے، اور باپ نے کہا، طفیل بیٹے تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں، میں بھی اسی نبی پر ایمان لاتا ہوں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ طفیل کی آنکھیں خوشی سے بہنے لگی، رونے لگی، اور بولے، ابا جان ایمان ایسے نہیں لایا جاتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایمان لانے کے لیے میرے ساتھ چلیے، غسل خانے چلیے، پہلے غسل فرمائیے، اس گندے جسم کو پاک کر لیجیے۔ گندے جسم کو پاک کیا اور پھر کہا کہ پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پورا کلمہ شہادت پڑھایا اور اسلام میں داخل۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دونوں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے، باپ کی محبت۔ اس کے بعد اپنے گھر گئے، بیوی سے سامنا ہوا۔ ایک زمانے کے بعد اپنے شوہر طفیل کو دیکھ کر بیوی جو ہے محبت سے اس کے بھی آنسو آ گئے، اور فوراً سنبھلی۔ ادھر جو ہے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ بھی محبت سے نڈھال تھے، لیکن فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھال کر فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اب یہ رشتہ میرا اور آپ کا ختم ہو چکا ہے، اب ہمارا رشتہ نہیں۔ بیوی بڑی پریشان ہوئی، اس نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا۔ اگر تم اللہ کے نبی پر ایمان لاتی ہو، قرآن پر ایمان لاتی ہو تو تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو، ورنہ تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ بیوی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ کے قریب آئی اور آ کر جو ہے رونے لگی اور کہا کہ جب آپ نے کہا ہے کہ آپ ایمان لا چکے ہیں تو میں ایمان کی روشنی سے کیسے محروم رہ سکتی ہوں؟ میں تو آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، کفر کا اندھیرا مجھے بھی پسند نہیں ہے، میں اکیلی کفر کے اندھیرے میں کیسے بھٹکتی رہوں گی، لہٰذا آپ مجھے بھی فوراً اسلام قبول کروائیے اور مجھے بھی کلمہ پڑھائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے
ان کو بھی کلمہ پڑھایا اور طفیل کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ لکھنے والے نے لکھا ہے حضرت طفیل کا چہرہ حق کی فتح سے چمک رہا تھا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کتنی کشش ہے ایمان میں، کتنی کشش ہے قرآن میں۔ سارا مکہ ایک طرف، سارا قریش ایک طرف، سارے سردار ایک طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند آیتیں قرآن کی تلاوت کانوں میں گئی اور ایمان داخل ہو گیا۔ یہ ہے قرآن، یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کو آج ہم بھول رہے ہیں۔ قرآن کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ ابھی حال ہی میں پچھلے 5-6 سالوں میں ہم نے کتنی بار سنا، وہ آیا تھا بشار الاسد قرآن کو بدلنے کے لیے، لوگوں نے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے 100-200 سال تک حکومت نہیں بدل سکتی اس کی، اللہ نے اس کو بدل کے رکھ دیا۔ قرآن بدلنے چلا تھا، اس کی بیوی نے اس کو چھوڑ دیا کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کے علاوہ کتنے ملعون آئے دنیا کے اندر، ایک ملعون ہمارے ہندوستان میں گھومتا ہے، نام لینا مناسب ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن کی 26 آیتوں کو بدل دیا جائے، نام بدل دیا اس کا، ایمان سے کفرستان میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اچھا خاصا کھلا رہے تھے، پلا رہے تھے، اب جگہ جگہ جا کر مونگ پیتا پھرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی نکال دیا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ حقیقت میں اس پر یہ مثال صادق آتی ہے، جس نے قرآن کے تعلق سے کچھ کہا یا قرآن کے تعلق سے غلط سوچا، وہ ہمیشہ برباد ہوا ہے، ہمیشہ برباد ہوا ہے۔ ہارون رشید مشہور خلیفہ گزرے ہیں۔ ہارون رشید کا معمول تھا کہ وہ 1 سال میں مذاکرہ کیا کرتے تھے، جس میں بحث ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے علماء اس میں آ کر آپس میں مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے اور مسئلے کو تلاش کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک مباحثہ تھا، بحث کا، علماء کرام جمع تھے، تو اس موقع پر ایک یہودی شکل کا ایک عالم، بہت خوبصورت شکل تھی اس کی اور مایا ناز عالم تھا، وہ بھی اس گفتگو کے اندر آ گیا اور مامون رشید کے یہاں جو ہے اس نے اس جلسے میں شرکت کی۔ جب وہاں پر گفتگو ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی، تو مامون رشید نے اس عالم کو بلا کر پوچھا کہ تم کون ہو، تم بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں اسرائیلی ایک عالم ہوں، یہودیوں کا اسرائیلی عالم ہوں۔ تو مامون رشید نے کہا تم بڑے ذہین لگتے ہو، اچھے آدمی ہو، تم اسلام قبول کر لو، سچائی کو مان لو، اور جب تم سچائی کو مان لو گے تو ہم تمہیں انعام بھی دیں گے اور تمہارے لیے راحت کا سامان پیدا کریں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مان سکتا، میں اپنے دین پر ہوں، یہ کہا اور چلا گیا۔ جانے کے بعد 1 سال کے بعد یہی شخص پھر اسی مجلس میں مذاکرے میں جو فقہ اسلامی کا تھا، مسائل کے متعلق باتیں ہوتی تھی، پھر یہ عالم واپس آیا، لیکن پہلے یہودی عالم بن کر آیا تھا، جب اب آتا ہے تو مسلمان عالم بن کر آتا ہے۔ اور اس مباحثے میں اس نے شرکت کی، اور شرکت کرنے کے بعد اس نے بہت ساری باتیں بتائی، بہت ساری معلومات اس سے حاصل ہوئی۔ تو مامون رشید نے اس سے معلوم کیا، اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا تھا، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں پیسہ بھی دیں گے، ہم تمہیں راحت کا سامان بھی دیں گے، ہم تمہیں عزت بھی دیں گے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ اسلام قبول کر لو، لیکن اس وقت آپ نے منع کر دیا۔ 1 سال کے بعد اب دوبارہ اسی پروگرام میں آئے ہو، تو اب مسلمان بن کر کیوں آئے ہو؟ اب کس لیے تم مسلمان بنے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا، جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تمام کتابوں کو تلاش کیا، اور میں ایک بہترین کاتب ہوں، خطاط ہوں، آرٹسٹ ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں یہاں سے جانے کے بعد میں نے اس خطاطی کے ذریعے عیسائیوں کی جو کتابیں ہیں اس وقت موجودہ، ان کتابوں کو 2-3 نسخوں کو لکھا، اور لکھنے کے بعد میں بازار میں گیا، اس میں تھوڑی سی میں نے ترمیم کر دی اور تھوڑی سی اس میں رد و بدل کر دی، اور لے جانے کے بعد جب میں نے اس کو بازار میں بیچا تو بڑے بڑے پادریوں نے اس کو اپنے سر پہ رکھا اور کہا کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ وہ زمانہ پرنٹنگ پریس کا نہیں تھا، کہا کہ آپ نے بہت اچھی کتابت کی ہے، آپ اس کا کیا ہدیہ لینا چاہتے ہیں؟ جو انہوں نے ریٹ بتائے اور ہدیہ بتایا اس کو دیا، اور انہوں نے اس کو رکھ لیا۔ کہا کہ پھر میں یہودیوں کے علماء کے پاس گیا، ان کو کچھ کتابیں لکھ کر لے گیا اور ان کو پیش کی، انہوں نے بھی میرے ساتھ وہی معاملہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور ان کتابوں کو اپنے سر پہ رکھا، اور میں نے جو قیمت مانگی، میں نے جو ہدیہ مانگا وہ ہدیہ دے دیا اور مجھے بھیج دیا۔
اس کے بعد اب جب ساری توریت بھی ہو گئی، زبور بھی ہو گئی، تو میں نے قرآن کریم کے 3 نسخوں کی عمدہ کتابت کی، بہترین کتابت کی، اور ان کتابوں کو لے کر میں علماء کے پاس گیا، میں بازار میں گیا اور میں نے کہا کہ یہ کتابیں، یہ قرآن میں فروغ کرنا چاہتا ہوں، اس کو دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو لے لے۔ تو علماء نے کہا کہ پہلے دکھاؤ۔ قرآن مجید کے 3 نسخے دیکھے اور تینوں کے تینوں نسخے دیکھنے کے بعد مجھے واپس کر دیے، کہا کہ جاؤ، یہ کتاب ہمارے یہاں آپ کی قابل قبول نہیں ہے، اس میں کہیں زبر غلط ہے، کہیں پیش غلط ہے، کہیں زیر غلط ہے، ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ 3 کتابیں الگ الگ لے جا کر 3 لکھے ہوئے قرآن کریم وہ لے جاتا ہے، لیکن کوئی بچہ بھی اسے لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا اس واقعے کے بعد اور قرآن کی یہ آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ قرآن کو بے شک ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ یقین ہو گیا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہی سچا کلام، یہی سچا کلام ہے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے فوراً جو ہے اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ میں نے توریت کو پیش کیا تو اس کے لینے والوں نے لے لیا، زبور کو پیش کیا تو اس کے لینے والوں نے لے لیا، لیکن جب قرآن کو پیش کیا گیا تو قرآن لینے والوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو 10 سال کے بچے ایسے ہیں کہ آپ الف لام میم سے سنیے وعلمون تک 10 پارے ایک بچہ پڑھ دے گا، 10 سے سنیے اما خلق تک 20 پارے پڑھ دے گا، اس کے 20-21 سے سنیے 30 پارے تک ایک بچہ پڑھ دے گا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ آج 1-2 نہیں، صرف ہندوستان اور دوسرے آس پاس نہیں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں بچے قرآن کریم حفظ نہ کر رہے ہوں۔ ہر زمانے میں لاکھوں بچے بلکہ کروڑوں مسلمان بچے قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں، اور الحمدللہ بچے تو بچے جو بوڑھے جن کو شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی قرآن کریم حفظ کروا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ حضرت مولانا پالک پوری رحمت اللہ علیہ تو ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ 55 کے حافظ ہوتے ہیں، میں 55 کا حافظ ہوں۔ 50 پر 5 سال کے بعد ان کو قرآن کریم کا حفظ کرنے کا شوق ہوا تو حفظ کر لیا، اللہ نے آسان کر دیا۔ قرآن کریم ایک ایسی دولت ہے جس دولت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جس دولت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو دولت اس کے پاس ہو، اور جب قرآن کی دولت آتی ہے تو ساری دولتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس دولت کے آنے کے بعد اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے، کوئی چیز آئے نہ آئے اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شیر آ گیا، اور اس شیر نے بستی کے قریب کہیں پر بسیرا کر لیا آس پاس، اور آنے جانے والوں کا راستہ روک لیا، جو جنگل کے راستے ہوا کرتے تھے لکڑی لانے کے لیے، سفر کے لیے، تو لوگ ڈرا کرتے تھے اس راستے سے جاتے ہوئے کہ کہیں اس راستے سے ہم جائیں اور شیر حملہ نہ کر دے، ڈرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا شیر کو آواز دی اور آواز دے کر کہا کہ ہٹ جا، اس نے دم ہلائی اور کہا کہ چل یہاں سے، تو وہ چلنے لگا اور اس نے اس جگہ کو خالی کر دیا۔ اب لوگوں کو بڑا تعجب، انسان کے دل میں شیر کا ڈر ہوتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تم نے شیر کو بلایا اور ڈرایا اور شیر چل دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے کو اس سے ڈراتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے کو اس سے ڈراتے ہیں، وہ مخلوق سے کسی بھی طرح سے خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ رات کے اندھیرے میں کسی آواز سے نہیں ڈرتا، کسی دستک سے نہیں ڈرتا۔ اور فرمایا آج مخلوق کا اتنا خوف ہے اس لیے کہ ہم چھوٹی سے چھپلک سے ڈر جاتے ہیں، ہم سانپ سے ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم تو اپنی پرچھائی سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارے دل میں دوسروں کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں۔ اگر اللہ کا خوف ہو تو کسی کا ڈر نہ بنے، سارے ڈر ہمارے سامنے چھوٹے ہو جائیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے، اور خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کا علم، اگر قرآن کریم کا علم ہمارے پاس آ جائے تو اس سے بڑا علم نہیں ہو سکتا۔ جن کے بچوں کے دل میں قرآن کریم کا علم آ جائے ان کے والدین سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے فلاسفر، سائنسدان ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے دماغ خراب ہونے لگتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا۔
لیکن آپ نے کسی بڑے عالم دین کو، اب ہمارے جو ہے جماعت میں چلنے والے بہت سارے ایسے علماء بھی ہیں جن کے 90 سال عمر ہے، لیکن کسی عالم کا آپ نے دماغ خراب نہیں دیکھا ہوگا، کسی حافظ کا آپ نے دماغ خراب نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ قرآن کی اور دین کی برکت ہے۔ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کو درست اور قوی اور مضبوط رکھتے ہیں۔ دو بھائی تھے مصر کے، بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک نے خوب علم پڑھا اور دوسرے نے خوب مال کمایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بھائی جو تھا پڑھ کر عالم بن گیا، علامہ بن گیا، اور دوسرا جو ہے شاہی خزانے کا خزانچی بن گیا۔ ایک دن دولت مند بھائی نے عالم بھائی سے کہا حقارت کی طرف دیکھ کر کہ ہم نے تو خزانے جمع کیے اور تم مفلس کے مفلس رہے، غریب کے غریب رہے۔ عالم نے کہا بھائی جان، میں اللہ کا اس حال میں شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے پیغمبروں کا میراث عطا کی ہے، پیغمبروں کا علم عطا کیا ہے، مگر آپ ہیں کہ فرعون کے وارث بنے اور فرعون کا مال جمع کرنے والے بنے۔ کتنا اچھا جواب ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بچوں کو حافظ قرآن بنایا جائے۔ جب شب برات آتی ہے اس وقت ہم نیت کر لیتے ہیں، جب پھر رمضان آتا ہے، تراویح کا وقت آتا ہے، پھر ہم نیت کرتے ہیں کہ بچوں کو حافظ بنانا چاہیے، لیکن پھر جب رمضان گزر جاتا ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی ہونی چاہیے، اگر ہم حافظ نہیں ہیں تو جتنا قرآن ہو سکتا ہے 10 20 30 صورتیں 1 2 4 پارے ہمیں یاد رکھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم عطا فرمائے اور حفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔